خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم پر یہ فضل کیا کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں اور اس کی تمجید اور اس کی ستائش کریں۔ میرے ساتھ نکالیے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 6واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت خدا کے پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ یرمیہ 6واں باب اور اس کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں آیت بھی ہم اس کے ساتھ ہی پڑھ لیں گے۔ ان 3 آیات کو ہم تلاوت کریں گے اور خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، اس لیے کہ چھوٹوں سے بڑوں تک سب کے سب لالچی ہیں اور نبی سے کاہن تک ہر ایک دغا باز ہے، کیونکہ وہ میرے لوگوں کے زخم کو یوں ہی سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں، حالانکہ سلامتی نہیں ہے۔ کیا وہ اپنے مکروہ کاموں کے سبب سے شرمندہ ہوئے؟ وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوئے، بلکہ وہ لجائے تک نہیں۔ اس واسطے وہ گرنے والوں کے ساتھ گریں گے۔ خداوند فرماتا ہے، جب میں ان کو سزا دوں گا تو پست ہو جائیں گے۔ آمین۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور شریر یقیناً اپنی شرارت کا انجام پائے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے، جو جان گناہ کرتی ہے، اس کا انجام ہلاکت ہے۔ اگر آپ اس صحیفے کو پڑھیں تو آپ اس صحیفے کے اندر خدا کے دل کو دیکھیں گے کہ خدا اپنے لوگوں کے لیے کس طرح فکر مند ہے۔ ایک ایسے باپ کی طرح جس کو یہ پتا ہے کہ میرا بیٹا انتہائی بیمار ہے اور یہ موت کے منہ میں ہے، وہ اس کو بچانے کے لیے ہر ایک جتن کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ایفرٹ لگاتا ہے تاکہ کسی طرح میرا یہ بچہ بچ جائے۔ بنی اسرائیل، یہودا کا یہ سارا علاقہ، یہ بھی انتہائی بیمار ہے روحانی طور پر، اور اگر آپ اس صحیفے کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی بیماریاں کتنی زیادہ تھیں۔ ایک کلام میں نے سنایا تھا، میری بنت قوم شفا کیوں نہیں پاتی۔ اس کے اندر بہت سی چیزیں تھیں جو یرمیہ نے مختلف چیپٹرز کے اندر بیان کی، میں نے اس کے اندر ڈسکس کیا۔ یہاں پر چھوٹوں کے تعلق سے اور بڑوں کے تعلق سے لکھا ہے کہ سب کے سب لالچی ہیں۔ کیا ہے جی؟ لالچی۔ لالچ بت پرستی کے برابر ہے، کلام میں لکھا ہے۔ وہ شخص جو لالچی ہے، خواہ وہ کھانے کا لالچ کرتا ہے، خواہ وہ کپڑوں کا لالچ کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی قسم کے لالچ میں گرفتار ہے، وہ شخص بت پرستی کے زمرے میں آتا ہے اور خدا اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اور لکھا ہے چھوٹے بھی لالچی ہیں اور بڑے بھی لالچی ہیں، اور نبی سے کاہن تک ہر ایک دغا باز ہے۔ نبی سے لے کر کاہن تک دغا باز ہے، لالچی بھی ہیں اور دغا باز بھی ہیں۔ اور اس کے آگے لکھا ہے، کیونکہ وہ میرے لوگوں کے زخم کو یوں ہی سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں، حالانکہ سلامتی نہیں ہے۔ یہ تیسری بات ہے، جھوٹے بھی ہیں، لالچی بھی ہیں، دغا باز بھی ہیں، فریب دیتے ہیں لوگوں کو اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹ موٹ کی لوگوں کو تسلیاں دیتے ہیں۔ آج مسیحی کلیسیا کو ایک ایسے پیغام کی ضرورت ہے جو انہیں توبہ کے لیے قائل کرے، جو انہیں یہ دکھائے، جو انہیں یہ بتائے کہ انہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، جو انہیں اس بات کی سمجھ دے کہ آپ کو خدا کی طرف لوٹنا ہے، آپ کو خدا سے باغی نہیں رہنا بلکہ خدا کی طرف جھکنا ہے۔ اس قوم کا گناہ کیا تھا؟ یہ خدا کو ریجیکٹ کر چکے تھے، ان کے منہ پر صرف خدا کا نام رہ گیا تھا، ان کے سجدے جھوٹے تھے، ان کی دعاؤں کے اندر مکر تھا، ان کی پرسنالٹیز ایسی پرسنالٹیز تھیں جن میں ریاکاری کثرت سے بھری ہوئی تھی، اور ان لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ ہمارا خدا بہت زور آور ہے۔ یہ بات ٹھیک تھی، خدا واقعی زور آور ہے، خدا ان سے پہلے بھی زور آور تھا، خدا ان کے دور میں بھی زور آور تھا، خدا آج بھی زور آور ہے، اور خدا نے زور آور ہی رہنا ہے، خدا کا زور نہیں کم ہو سکتا۔ یہ ان کا نالج ٹھیک تھا کہ ہم جس خدا کے پیروکار ہیں وہ زور آور خدا ہے، لیکن اس کے اگینسٹ جو تعلیم ان کے خدا سے انہیں ملی تھی، نبیوں کے وسیلہ سے ملی تھی، وہ اس پر عمل پیرا نہیں تھے، وہ ان کو اپنے دل سے ریجیکٹ کر چکے تھے۔ اسی لیے وہ دغا باز تھے، اسی لیے وہ لالچی تھے، اسی لیے وہ یہ کہتے رہتے تھے خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے، بھائی جی خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے۔ وقت نہیں بدلا، لوگ نہیں بدلے، اور ان کا خدا بھی نہیں بدلا۔ آج بھی خدا کلیسیا کی طرف اسی طرح ہاتھ بڑھائے ہوئے انتظار کر رہا ہے کہ میری یہ بیٹیاں، میرے یہ بیٹے واپس آ جائیں۔ ہم بھی لالچی ہیں، چرچ میں بھی ہمیں لالچ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ چرچ میں بھی اگر آ کر ہم ڈسپلن نہ ہوئے تو کون سی جگہ ہے جہاں سے ہم بہتر ہوں گے؟ کون سی وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں شفا ملے گی؟ اگر چرچ کے اندر آ کے ہماری بے چینی نہیں دور ہو رہی تو پھر وہ کون سی جگہ ہے جہاں بے چینی دور ہونی؟ آج ہمیں سنجیدگی سے ان سوالوں کو سوچنا ہے، ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے۔ چرچ ایک آرٹیفیشل صورت اختیار کر چکا ہے، آؤ جی
گیت گا لو، 3-4 گیت گا لے، تالیاں بجائی ہیں، سب کے ذہن بکھرے ہوئے ہیں، کسی کا ذہن خدا کی طرف نہیں ہے، کوئی باسیاں مار رہا ہے، کوئی لاکھ سیدھا کر رہا ہے، ہر ایک بندہ اپنے ہی خیال کے اندر گھرا ہوا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم صبح سے ہی اس چیز کی پریپریشن نہیں کرتے کہ ہم نے خدا کے گھر میں جانا ہے۔ ہم ایک ایسے ذہن کے ساتھ آتے ہیں جو بالکل منتشر ہوتا ہے، عبادت ختم ہو جاتی ہے لیکن ہمارا ذہن نہیں اکٹھا ہوتا، ہمارا ذہن ایک جگہ پر نہیں لگتا۔ چرچ میں ہم اپنی غرض سے آ رہے ہیں، ہم اپنی ضرورتوں کے لیے آ رہے ہیں۔ خدا تو خوش ہے اس بات سے کہ وہ اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ کون سا باپ ہے، کون سی ماں ہے جو اپنے بچوں کی ضرورت نہیں پوری کرنا چاہتا؟ خدا بھی یہ چاہتا ہے۔ بہت سے لوگ یسوع کے پاس آئے، خدا نے کہا ہاں میں چاہتا ہوں کہ تو شفا پائے، ہاں میں چاہتا ہوں تو زندگی پائے، ہاں خدا چاہتا ہے ہم نجات پائیں، لیکن ہم اپنی زندگی سے یہ ثابت نہیں کرتے کہ ہم اپنے آسمانی باپ کے فرزند ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کے اندر دھوکہ دہی بہت زیادہ ہے اور ہماری زندگی کے اندر مفاد پرستی بہت۔ جب ہمارا مفاد نکل جائے، خواہ وہ انسان ہو خواہ وہ خدا ہو، ہم غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم اسی وقت سلام دعا شروع کرتے ہیں جب ہماری ضرورت دوبارہ سے نہ پڑ جائے ہمیں۔ جب تک ہمارا معاملہ چل رہا ہے بھی ٹھیک ہے، ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں، ہاں جی فون کر کے گھر جا کے، بھائی جان وہ سر جی بس تم دساں گے کوئی مسئلہ پہ آ گیا۔ لیکن وہی شخص جب بیمار ہوتا ہے، جب مشکل میں گھر جاتا ہے، جب اس کی جاب چھوٹ جاتی ہے، جب بیماریاں تکلیفیں بدروہیں اس کو گھیر لیتی ہیں، پھر کیسے اس کو چرچ کا دروازہ یاد آ جاتا ہے؟ پھر تو وہ بھولتا ہی نہیں، پھر وہ پادری سے پہلے پہنچا ہوتا ہے کہ میں پہلے پہنچ کے پہلے دعا کرا لاں بھائی صاحب کو سیپریٹلی، اچھی والی خاص دعا، اچھی والی دعا کہتا ہے بھائی صاحب میرے لیے کر دو، میں اس لیے پہلے ہی آ گیا سا۔ لیکن وہی شخص جب خستہ حالی اس کی دور ہو جاتی ہے، جب اس کی جاب لگ جاتی ہے، جب اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، جب وہ تھوڑا سوکھا آ جاتا ہے، روٹی اس کو صحیح کھانے کو مل جاتی ہے، پھر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے اندر اتنی برائیاں آپ دیکھیں گے جو آج چرچ کے اندر بالکل اسی طرح سے موجود ہیں جیسے ان میں تھی، اور یہ چیزیں ان کی بھی تباہی کا سبب بنی تھی، آج یہ چرچ کی بھی تباہی کا سبب بن رہی۔ اگر آپ اس کے اگلے چیپٹر میں چلیں، 9ویں چیپٹر کی 21ویں آیت ذرا دیکھیں، اس کے اندر جو ٹرمز اس نے یوز کی ہیں، جو استعارے استعمال کیے ہیں، وہ عجیب و غریب ہیں۔ کیونکہ موت ہماری کھڑکیوں میں چڑھ آئی ہے۔ موت کیا ہے جی؟ ہماری کھڑکیوں میں چڑھ آئی ہے۔ کیسا عجیب منظر ہے، مطلب دشمن کے سپاہی موت بن کر کسی بھی وقت گھروں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے آگ لگا دی اور ہمارے کسروں میں گھس بیٹھی ہے تاکہ باہر بچوں کو اور بازاروں میں جوانوں کو کاٹ ڈالے۔ کہہ دے خداوند یوں فرماتا ہے کہ آدمیوں کی لاشیں میدان میں کھاد کی طرح گریں گی۔ کھاد آپ نے دیکھی ہے، کسان جب کھاد ڈالتا ہے تو یہاں پر خدا کہہ رہا ہے لاشوں نے ایسے گرنا ہے جیسے کھاد گرتی ہے، اور اس مٹھی بھر کی مانند ہوں گی جو فصل کاٹنے والے کے پیچھے رہ جائے جس سے کوئی جمع نہ کرتا۔ یہ حال ہوگا ان کا۔ اور یرمیاہ چیخ چیخ کے ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا مقدر بن چکی بات، توبہ کر لو۔ خدا ان سے کیا کہہ رہا تھا کہ تم بابل کے باج گزار بن جاؤ، ان کو ٹیکس لو، بابل کو تسلیم کرو۔ یہ بات ان کی عقل قبول نہیں کر رہی تھی۔ اور خدا کیوں چاہتا تھا کہ بابل کے زیر سایہ چلے جائے؟ کیونکہ ان کے اندر گناہ ہی بہت زیادہ تھا اور انہیں دوسری قوموں کے بت اچھے ہی بڑے لگنے لگ گئے۔ خدا یہ چاہتا تھا کہ تم ذرا ان کے بتوں کے ساتھ اپنی واقفیت بڑھاؤ اور دیکھو کہ بت کیسے ہیں، اور پھر موازنہ کرو کہ میں کیسا ہوں اور وہ کیسے ہیں۔ لیکن انہوں نے خدا کی بات نہیں مانی، انہوں نے اپنے جھوٹے نبیوں کی نبوتوں کے اوپر تکیہ کیا، انہوں نے مصر میں جا کے ہیلپ مانگی، دوسری قوموں کے پاس چلے گئے، ہماری مدد کرو، بابل کے خلاف ہمارے ساتھ آ کے جنگ لڑو۔ لیکن مصر تنکے کی طرح ثابت ہوا۔ جیسا بچہ، کسی بچے کو تنکا دے دیں تو کیا بچہ توڑ لے گا اسے کہ نہیں؟ بچہ اس کو ٹک کر کے 2 انگلیوں سے توڑ لے گا۔ تو مصر کی حالت ایسی ہو گئی جیسے تنکا ہوتا ہے، بابل نے اس کو اس طرح سے توڑا جیسے تنکا ٹوٹتا ہے۔ خدا ان لوگوں کی امیدیں توڑ دیتا ہے جو خدا کو چھوڑ کے انسانوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، انسانوں کو اپنا زور بازو سمجھتے ہیں۔ آج کلیسیا کا ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ کلیسیا کا دھیان خدا پر نہیں ہے، کلیسیا کا دھیان پادریوں پر ہے۔ اور پادریوں کے تعلق سے، نبیوں کے تعلق سے لکھا ہے، خادموں کے تعلق سے، نبی سے کاہن تک ہر ایک دغا باز ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ سارے ہی ایسے تھے، یرمیاہ تو اس وقت تھا۔ یہ ان لوگوں کی خدا بات کر رہا ہے جو میجورٹی کے اندر تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آج بھی ایسا نہیں ہے کہ کلیسیا کے اندر سارے خادم دغا باز ہیں، سارے خادم لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں۔ ایسے خادم بھی ہیں جو بڑی تنگ دستی کے اندر، بڑی مشکل کے اندر، بڑی مصیبت کے اندر خدمت کے کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ دکھ کے ساتھ بیج بو رہے ہیں، ان کو کھانے کے لیے صحیح روٹی بھی نہیں مل رہی، پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں مل رہے، اور ان کے پاس کنوینس بھی نہیں ہے، پیدل چل رہے ہیں، دکھوں کے اندر سے گزر رہے ہیں، بیماریاں کاٹ رہے ہیں، جیلوں کے اندر جا رہے ہیں، اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن وہ خدا کا کلام بیان کر رہے ہیں۔ لیکن زیادہ تر کی تعداد ایسی نہیں ہے، زیادہ تر تو تن آسانی ڈھونڈ رہے ہیں۔ لوگوں کو کیوں کہتے ہیں باجی آپ کو برکت دے خدا، کلام نہیں سناتے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ برکت کا راگ لاپوں گا
تے باجی تے برکت ہی چاہتی ہے, برکت اینو بھاویں ملے نہ ملے, مینوں تے دیا مل جائے گا, ہے نا. اور لوگوں کو جا کے بتا رہے ہیں مجھے خدا نے کل رات آپ کے لیے کلام دیا ہے, خدا کو میں نے دیکھا کہ ایسے میں نے دیکھا کہ اوپر سے شاپر ہی شاپر آ رہے ہیں. میں کہا شاپر, اے خدا بندہ کی نے شاپر؟ خدا نے کہا رہے نوٹ نے. کہندے بھائی صاحب میں بھی دعا ہی کر رہی سا کہ خدا سانو پیسے دے, اے لو پیسے 1000 روپے. چلو تھینک یو باجی, گاڈ بلیس یو, بس تسی دعا چ لگے رہو. کیا ہے یہ دغا باز, لوگوں کو جھوٹی تسلیاں دینے والے, سلامتی سلامتی کہنے والے, ان کو توبہ کی طرف نہیں لا رہے, ان کو توبہ کے لیے مائل نہیں کر رہے, ان کے گناہ ان پہ ایکسپوز نہیں کر رہے, ان کے اوپر ان کی اصل حالت ظاہر نہیں کر رہے, بلکہ ان کے گناہوں کے اوپر ہی لیپ کرتے جا رہے ہیں برکت کا. ہم ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی سکن کے اندر بانس کا ٹکڑا چلا جائے, جنہوں سے کہتے ہیں چھلتر کھوب گئی, اگر وہ کسی کے اندر بانس کا پیس چلا جائے اور وہ اس کے اوپر پایوڈین لگاتا رہے, نہ اس کی درد ختم ہوگی اور نہ اس کا زخم ختم ہوگا, بلکہ اس کا زخم نہ سور بن جائے گا. جب تک وہ بانس کا پیس نکلے گا نہیں, اس کا زخم ہیل نہیں ہوگا. گناہ بھی بالکل ایسے ہی, یہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے, یہ ہمارے اندر ہے, یہ ہمیں اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے. خدا اپنے کلام کے ذریعے سے, اپنے نبیوں کے ذریعے سے ایکسپوز کرتا ہے گناہ کو, سامنے لے کر آتا ہے ہمارے, اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس کو مان لیں, ہم توبہ کر لیں, ہم اپنے گناہوں سے پھریں, خدا کی طرف رجوع ہوں. اور جب ہم خدا کی طرف رجوع ہوں گے تو خدا ہم پر رحم کر دے گا. خدا تو چاہتا ہی ہے, وہ ترس سے بھرا ہوا خدا ہے, وہ تو برکت دینا چاہتا ہے, اسی لیے تو وہ ہم پہ ہماری بیماری ظاہر کر رہا ہے. نہ صرف بیماری ظاہر کر رہا ہے بلکہ دوائی بھی دے رہا ہے. کچھ ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے بیماری نہیں ڈھونڈی جاتی, تو جب بیماری نہیں ڈھونڈی جا رہی تو پھر وہ لاندا ٹیوے, جو ٹیوے لاندا تو پھر وہ مریض دی حالت اور خراب کر دی. کبھی کوئی دوائی دیتا ہے, ڈاکٹر صاحب میرا نہیں جو مسئلہ حل ہو رہا ہے, چلیں آپ لڑکے کو بھیجیں میں دوائی چینج کر دیتا. وہی بیماری نہیں تو نے ڈھونڈی, تو دوائی تو کیا دے رہا ہے؟ خدا نے ہماری بیماری ڈھونڈ لی ہوئی ہے, اور خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیج کے دوائی بھی دے دی. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس لا علاج مرض سے رہائی پانے کے لیے خدا کی طرف دیکھیں گے یا ہم انسانوں کو دیکھیں گے اور انسانوں پر تکیہ کریں. اپنے حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں خود بدلنا ہوگا. اعمال کی کتاب اس کا 3 باب, یہ ایک بڑی مشہور آیت ہے, اس پہ ہم نے بہت کلام سنایا. اس کی 19ویں آیت, بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں. تازگی کے دن کیسے آئیں گے؟ جب ہم خداوند کی طرف رجوع لائیں گے, جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور وہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا اپنے بیٹے یسوع کے خون سے, اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں گے. آج گناہ جو ہے وہ ہماری ہڈیوں کو بوسیدہ کر رہا ہے. خوشی اور شادمانی اس شخص کے اندر نہیں ہو سکتی جو گناہ کی حالت, جس کو نجات کا تجربہ نہیں, جو قید کے اندر ہے, اس نے کیا خوش ہونا ہے؟ جس کو قید سے آپ نے چھڑا لیا ہے, جو قید سے چھوٹ گیا ہے, وہ شخص خوشی منائے, وہ شخص شادمانی کرے. ان لوگوں کے تعلق سے لکھا ہے, کیا وہ اپنے مکروہ کاموں کے سبب سے شرمندہ ہوئے؟ کوئی شرمندگی نہیں, نہ پادری شرمندہ ہے اپنے کیے پر, نہ کلیسیا شرمندہ. خوش ہے. کتنے ہی پادری ہیں جن سے دعائیں ہو رہی ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہماری بیماری کیا ہے. اور بہت سے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ڈاکٹر نے صحیح مل بھی جائے نا تو پھر ڈاکٹر کی بات نہیں مانتے. ایسے مریض بھی میں دیکھے بڑے ٹھیٹ ہوں. ڈاکٹر سے کہتا باجی آپ نے یہ نہیں کھانا, آپ نے سر یہ نہیں کھانا, آپ نے یہ نہیں کھانا, میں وہی کھاواں گی, میں وہی کھاواں گا جو میرا دل کرتا. دوائی بھی اپنے ٹائم سے ہی کھاتے ہیں جب دل کرتا ہے. تو کیا وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے جسمانی طور پہ؟ خدا نے جو طریقہ میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا وضع کر دیا ہے, اگر ہم اس کو نہیں لیں گے تو ہماری نجات کسی اور طرف سے آ ہی نہیں سکتی. لکھا وہ شرمندہ ہی نہیں ہوئے, وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوئے بلکہ وہ لجائے تک نہیں. اس واسطے وہ گرنے والوں کے ساتھ گریں گے. انہوں نے سلیکٹ کر لیا ہے, انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے گرنا ہے. اور اس کی 7ویں باب کی اگر 25ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے, جب سے تمہارے باپ دادا ملک مصر سے نکل آئے اب تک میں نے تمہارے پاس اپنے سب خادموں یعنی نبیوں کو بھیجا. میں نے ان کو ہمیشہ بر وقت بھیجا. خدا خادم کو لیٹ نہیں بھیجتا, خدا ٹائم پہ بھیجتا ہے, وقت سے پہلے بھیجتا ہے, آگاہ بھی کر دیتا ہے کہ تمہاری تباہی نزدیک آ رہی ہے, بچ جاؤ اس سے. لیکن لوگ اس کو ہوا میں اڑا دیتے. آج جو بندہ آپ کو توبہ کی بابت بتائے گا وہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا, اس کو لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے, اس کی باتوں کو وہ زیادہ اپنے دل پہ نہیں لگاتے. لیکن وہ بندہ جو آپ کو جھوٹی باتیں بتا رہا ہو, آپ کو خوش کر رہا ہو, اس بندے کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. کہندا ویکھیا کل پائی صاحب ایسن کنی اچھیاں گلاں کر کے گئے نے. اچھی باتوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ایسی باتوں کی ضرورت ہے جس سے آپ توبہ کی طرف آئیں. وہ خادم یہ جانتا ہے, بہت دفعہ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہو چکا ہے, وہ تو کلام بھی نہیں سناتے, صرف دعا کرتے ہیں.
اے خداوند بھائی کو برکت دے، کاروبار پہ برکت دے، بہن کو برکت دے، شفا دے، اے خداوند بچوں کی تعلیم اچھی ہو، ساری چیزیں اچھی اچھی. کہتے یار اے بندہ صحیح ویکھیا کنے دل نہ لینے برکت چاہیے ساڈے. ہیلو جی 500,000. اور پھر وہ دیکھتے اندر باجی دیکھو میں نہ روح لایا، کنا میں ٹائم لایا اور میں کنی دیکھو اچھی آواز نال دعا کی. تسی ویکھ لو اینا دھیما جہا نوٹ کڈیا، تسی بھی ذرا نوٹ چکو. اور پھر وہ منہ سے مانگ لیتے ہیں. میں کہتا ہوں نقلی خادم کی پہلی پہچان یہ ہے منہ سے پیسے مانگے گا. وہ یہیں سے ان کو پرکھ لیں گے نقلی بندہ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ جیڑا بندہ کہے نا اے باجی ہے کی دیتا جے، سمجھ لو انہوں کو بھائی جانا کل نہ آنا، اگوں تو تسی ساڈے گھر نہ آنا. یہ باتیں بڑی عجیب ہیں لیکن یہ سچی باتیں. خادم کو بھی ضرورت ہے آٹے کی، تو اس کو بھی بل آتا ہے، اس نے بھی کرایہ دینا ہوتا ہے، اس نے بھی اپنے بچوں کی فیسیں دینی ہیں، سب کچھ اس کی ضرورتیں وہی ہیں جو دوسرے انسانوں کی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی فرق، اس کے لیے کرائٹیریا ہے، اس کے لیے وہی چیزیں ہیں. بالکل اسی طرح سے اس نے بھی بازار سے ہی جا کے آٹا لانا ہے، ہلدی مرچیں ساری ویسے ہی اس نے، توریاں انہیں بھی لے آنی ہیں، ٹینڈے انہیں بھی لے آنے، کریلے انہیں بھی لے آنے، سب کچھ اس کے گھر میں ویسے ہی آئے گا جیسے آپ. لیکن اس کا دھیان لوگوں پر نہیں ہے. وہ کبھی کسی کو نہیں کہے گا کہ جی مجھے اس چیز کی ضرورت. اس کے لیے دعا کرے گا، اس کے لیے دعا کرے گا، خدا سے مدد مانگے گا اور خدا اس کے لیے بر وقت مدد مہیا کرے گا. خدا کو پتا تھا کہ ایلیا کو بھوک لگنی ہے، ایلیا نے پریشان ہونا ہے، پورے ملک میں روٹی تو کہیں ہے نہیں، اس کی کون سی کوئی اپنی فیکٹری ہے، اس نے کون سے کوئی اس کا بینک بیلنس ہے. خدا نے اس سے کہا تو جا کے کریت کے نالے کے پاس جا کے رہائش پذیر ہو جا، وہاں پہ ٹھہر. اور وہاں سے وہ تازہ پانی بھی پیتا تھا، فریش منرل واٹر پیتا تھا. اور اس کے ساتھ خدا نے کووں کو بھی حکم کر دیا کہ اس کو جا کے گوشت دے کے اچھی خوراک. اب تو سفر کریں کہ ایک بیابان ہے، دور دور تک کوئی بندہ پرندہ نہیں ہے وہاں، اور ایلیا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. ایلیا کے پاس دعا کرنے کے لیے کتنا موقع تھا، کتنا موقع تھا. وہ نہ تو انسانوں کو ڈھونڈ رہا تھا، نہ وہ بادشاہ کو کوس رہا تھا کہ بادشاہ نے کیا پلاننگ کی ہے، حکومت کی ہے. وہ خدا کی پرستش کر رہا تھا. خدا نے اس سے کہا تھا، وہ چل کے پہنچ گیا وہاں. اور پھر کوے آئے، کووں نے آ کے کھانا دیا اس کو اور اس نے کھایا. اور جب تک خدا نے اس کو نہیں کہا کوے آتے رہے. اگر خادم لالچی بن گیا ہے تو وہ خدمت نہیں کر سکتا. اگر اس کا دھیان روپے پیسے پہ لگ گیا اور خدا سے ہٹ گیا تو وہ کبھی بھی خدمت نہیں کر سکتا. اگر کلیسیا صرف اسی لیے بار بار آگے دعا کروا رہی ہے کہ اس کے ویزے لگ جائیں، ان کو اچھی نوکریاں مل جائیں، ان کے بزنس چل پڑیں، تو وہ خدا کو کبھی نہیں جان پائیں گے. یہ ہماری ضرورت ضرور ہے لیکن یہ ہماری اولین ضرورت نہیں. ہم اس سے ڈینائی نہیں کرتے کہ جی ہمیں پیسے نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں مجھے بہت چاہیے، لیکن جس طریقے سے خادم اکٹھے کر رہے ہیں ویسے نہیں چاہیے. خدا کے پاس کیا کوئی اور سورس نہیں ہے؟ خدا کے پاس تو بے شمار طریقے ہیں. مجھے خدا کی طرف دیکھنا چاہیے اور خدا میری ضرورتیں پوری کرے گا، خدا آپ کی بھی ضرورتیں پوری کرے. ایسا نہیں ہے کہ یہ دعائیں غلط ہیں کہ جی خداوند ہمیں پیسے دے، ہمیں گھر دے. یہ دعائیں غلط نہیں ہیں، لیکن اگر ان میں خدا کہیں ہو ہی نہ تو پھر یہ دعائیں غلط ہیں. پھر ہمیں اپنی دعاؤں کو بدلنا ہوگا. پھر ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں کہ ہم تو صرف چیزیں یہ مانگ رہے ہیں. ان لوگوں کی پرابلم یہ تھی کہ یہ لالچی تھے. ان لوگوں کی پرابلم یہ تھی دغا باز تھے، ایک دوسرے کو جھوٹ کے ساتھ دغا دیتے تھے. آج آپ دیکھیں کرسچن لوگوں کو، ان کے پاس جو بھی کوئی ہنر ہے وہ اس سے مسیح کا جلال ظاہر نہیں کرتا. کوئی نہ کوئی الٹا کام کر کے جائیں گے. کیا میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیانتدار نہیں ہیں ہم. خام جاب کر رہے ہیں، خام بزنس کر رہے ہیں، خام کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں الٹا کام کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم ٹیڑے ہیں. سچائی نہیں ہے ہمارے اندر، دغا بازی ہمارے اندر ہے. اور دغا بازی اچھی بات نہیں. کسی کو دھوکہ دینا، 2 روپے کی چیز 4 روپے کی بیچنا، یہ دغا ہے. جتنا ہمارا حق بنتا ہے ہمیں اتنا ہی مانگنا چاہیے. اور وہ میرے لوگوں کو یہ کہتے ہیں جی سلامتی ہے، سلامتی لکھا ہے، حالانکہ سلامتی نہیں ہے. سلامتی تو ہے ہی نہیں. آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہیں ہے سلامتی؟ کوئی سلامتی نہیں. جھگڑا ہے گھروں میں، نہ اتفاقی، کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتا میں نہیں جھکنا، وہ کہتا میں بھی نہیں جھکنا. چلو وقت گزرتا جا رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو روحانی سمجھی جا رہے ہیں. سلامتی سلامتی کہتے جا، خدا کا بڑا فضل ہے ہمارے. کیا گھروں کے اندر یہی حالات نہیں؟ کوئی اتفاق ہی نہیں. بیٹا باپ کی نہیں سن رہا، باپ بیٹے کی نہیں سن رہا، بہو ساس کی نہیں سن رہی، ساس بہو کی، میاں بیوی ایک دوسرے کی نہیں سن رہے، بچے ان کی نہیں سن رہے. اتفاق ہی کوئی نہیں. سلامتی نہیں ہے. ہمیں خدا سے کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند، ہم منہ سے تو بہت کہہ چکے کہ خداوند نے بڑی برکت دیتی، لیکن کیا یہ واقعی برکت ہے؟ خدا جو دولت دیتا ہے وہ اس کے ساتھ دکھ تو نہیں ملاتا. آج نہ تو ہم شرمندہ ہوئے اور نہ ہی ہم لجائے. ہمیں شرم نہیں آتی اپنے کاموں پہ، نہ ہی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. کبھی تنہائی میں بھی ہم نہیں یہ سوچتے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں کس طرح زندگی گزار رہا ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. خدا نے اپنے خادموں کو بھی بھیجا ہے اور وقت پر بھیجا ہے، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی. تو کلام میں ان کے لیے فیصلہ یہ ہے کہ وہ گرنے والوں کے ساتھ گر جائیں گے. لیکن اگر ہم خدا کی بات مان لیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس سے الٹ ہو جائے گا. پھر ہم گریں گے تو نہیں، پھر تو ہم اٹھ کھڑے ہوں گے. لکھا صادق 7 بار بھی گرے اٹھ کھڑا ہوگا. پریز دی لارڈ. صادق اٹھ کھڑا ہوگا
کیونکہ وہ خدا میں ہے، خداوند نے اسے تھام رکھا ہے. وہ گر بھی جاتا ہے، اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن خدا اس کے نقصان کو پورا کر دیتا ہے، خدا اس کو اٹھا کھڑا کر دیتا ہے. تو فیصلہ میرا اور آپ کا ہے، ہم نے شرارت کی زندگی گزارنی ہے یا ہم نے خداوند میں رہ کر زندگی گزارنی. یسوع مسیح نے فرمایا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم ڈالیاں ہو. جو ڈالی درخت کے ساتھ پیوست رہتی ہے وہ پھل لاتی، اس کے اندر پھل لگتا ہے. اگر ہم مسیح کے ساتھ کنیکٹ ہیں تو کرائسٹ کی پرسنالٹی ہمارے اندر سے نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور اگر ہم مسیح کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے تو مسیح کیسے نظر آئے گا ہمارے اندر سے؟ ہمارے اندر سے مسیح نہیں نظر آئے گا. مسیح اسی وقت نظر آئے گا جب ہم مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں. پھر مسیح کی شخصیت کی تاثیر ہماری زندگی میں سے نظر آنی شروع ہوگی. وہی کردار جو مسیح کا ہے، وہی باتیں جو مسیح کی ہیں، وہ ہماری زندگی کے اندر لوگوں کو نظر آئیں. اور لکھا جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے. خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ کثرت کی زندگی. خدا کا پلان میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑا ہے، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مر مٹتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مر مٹتے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. ایک نوجوان میرے ساتھ کام کرتا تھا، تو وہ کام کرنے کے لیے ایک افسر کے گھر گیا. اس نے کہا بیٹا آپ شام کو آنا، میرے گھر میں کچھ کام ہے. وہ کافی وزنی چیزیں تھی، اٹھانی تھی. تو اس نے کیا کیا، کافی دیر اس کے نوکروں کے ساتھ مل کے وہ کام کرتا رہا. چھٹی کرنے کے بعد اپنے آفس سے وہ اس کے گھر گیا اور جو اس کے کوٹھی کے ملازمین تھے ان کے ساتھ مل کے وہ سارا سامان لوڈ کراتا رہا اور اگلی جگہ پہ جا کے ان لوڈ بھی کروایا. اس نے رات ہو گئی. اس نے دل میں سوچا، اس نے کہا چیزاں تو کافی میں ویخ لیا نے، اور میں جاندے والی جیب چ پا لینی. اور اس نے ایک چیز اٹھا کے جیب میں بھی ڈال لی. اس نے مجھے خود یہ بات بتائی تھی. انہوں نے کہا شہزاد صاحب، میں کہا یار چاچے ہری تو کافی تنگ نظر لگ رہے ہیں، انہوں نے دینا دونا کچھ نہیں تو اپنا حساب پہ ہی کڈ لے. اس نے جیب میں ڈال لی اور وہ چیز اس زمانے میں زیادہ سے زیادہ 100 روپے کی تھی جو اس نے اٹھائی تھی. اٹھایا گیا تھا، گھڑی اٹھائی تھی، اسے جیب میں ڈال لی. اور جب وہ جانے لگا تو اس بزرگ نے اس کو روکا. اس نے کہا بیٹا جانا نہیں ہے، روٹی کھانی پہلے، سارے منڈیاں نے روٹی کھانی ہے، تسی بھی نال کھانی. نے کہا اچھا جی اچھا. بیٹھ گیا، کھانا کھایا. اس کے بعد اس نے سب کو 1000 روپیہ دیا. ٹھیک ہے جی، سب کو 1000 روپیہ دیا. اور جب وہ لڑکا جانے لگا تو اس نے اس کو کیسیو کی گھڑی دے دی، پیک گھڑی. اس نے جو چوری کی تھی وہ بالکل ہلکی گھڑی تھی، اور چائنا کی گھڑی تھی، عام سی گھڑی تھی جڑی پٹھان لے پھر دے. لیکن جو اس کے لیے اس بندے نے پلان کیا ہوا تھا وہ بہت اچھا تھا، لیکن اس کے ذہن کے اندر کیا کچھ چل رہا ہوگا. جب وہ واپس آیا میں کہا وہ گھڑی کتنے وے؟ کہندا یار وہ میں جھاڑیاں چھوڑ دیتی سی. اسی کی کوٹھی میں باہر جاتے ہوئے گیٹ سے جاتے ہوئے جھاڑیوں میں پھینک گیا. مطلب اس کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ کہتا کہ جی میں تہاڈی گھڑی چوری کی تھی. اس کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ وہ بعد میں اٹھائیں گے، پتہ چلے گا یار سامان چوک دے کدھر ڈگ گئی. کئی بار ہم چوری کر لیتے ہیں چھوٹی چیز. خدا کا منصوبہ ہمارے لیے یہ نہیں ہوتا. خدا ہمیں بڑے پیمانے سے ناپ کر دینا چاہتا ہے، ہم اپنا حصہ خود ہی کھینچنے کے چکر میں. ایلی کاہن کے بچے کیا کرتے تھے؟ سہ شاخہ لے کے آتے تھے، راستے میں سے ہی کھینچ لیتے تھے. اور انہوں نے خدا کی قربانی کو لوگوں کی نظر میں اتنا کراہیت آمیز بنا دیا تھا کہ لوگ کہتے تھے یار قربانی چڑھانے کا کیا فائدہ، ہم تو قربانی لے کے خدا کی طرف جا رہے ہیں، تو راستے میں سے کاہن کے وہ لڑکے آتے ہیں، وہ آگے گوشت چھین کے لے جاتے ہیں، ہماری قربانی ساری خراب ہو جاتی ہے. آپ کا حصہ آپ کو ملے گا. آمین. آپ کا حصہ کوئی لے جا ہی نہیں سکتا. یہ میری بات لکھ لیں، جیڑا میرا حصہ اودا ہو. جس چیز کی حفاظت خدا خود کر رہا ہے، آپ اس کے پیچھے کیوں اتنے پریشان؟ آپ کی شہرت، آپ کی سیٹ، آپ کے پیسے، آپ کی جاب، آپ کا بزنس، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کا شوہر، اگر آپ خداوند میں ہیں تو اس کی حفاظت خدا کرنے والا ہے. اور اس بات کے لیے دعا کیا کریں، شکر گزاری کیا کریں کہ خداوند ہماری چیزوں کا رکھوالا تو ہے. اور جب تک خدا نہ چاہے ہمارا کوئی لاس نہیں ہو سکتا. اور اگر ہمارا کوئی لاس ہو بھی جائے، ہم خداوند میں ہیں تو خداوند اس کو پورا کر دے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خدا سے اپنی نگاہیں ہٹا لی اور انہوں نے غیر اقوام کی فوجوں کے اوپر اپنی نگاہیں لگائیں، اور جھوٹے نبیوں کی جھوٹی نبوتوں کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا. اصل بندے کو سائڈ پہ کر دیا، اس کو کنویں میں لٹکا دیا. چلو جی، یرمیا کو کنویں میں لٹکا دیا، اس کو سزائیں دیتے رہے، اس کو چپیڑے مارتے رہے، اس کی انسلٹ کرتے رہے، اس کو جھوٹا نبی کہتے رہے. لیکن جو جھوٹے نبیوں کی ڈار تھی، جھوٹی نبوتیں کر رہے ہیں، سلامتی ہے، آگے بڑھو، کچھ نہیں ہوتا، خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا ان کے ساتھ نہیں تھا، خدا بابل کے ساتھ. اور پھر جو بھی ان کی سپورٹ کے لیے آیا ہوا کی طرح اڑ گیا، کیونکہ خدا اسرائیل کے ساتھ نہیں تھا. میرے عزیزو، آپ اپنی زندگی پر غور کیجئے. ہمیں آج اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. میں یہ سوچتا ہوں خدا میرے ساتھ ہے، کیا واقعی وہ میرے ساتھ ہے؟ اور ہم ہمیشہ یہ بات بتاتے رہے اپنے اس پلپٹ سے، خدا تو ہمارے ساتھ ہے، کیا ہم خدا کے ساتھ ہیں؟ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسیح بھی یہ کہہ دے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا. ایک وہ بھی ٹائم آنے والا ہے. ایسے بہت سے لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خداوند میں ہیں، جی ان کی پہچان نہیں ہونی وہاں پہ.
تو آج ایک سنجیدہ سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیں. بنی اسرائیل قوم کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم خدا میں ہیں. ان کے کام اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ ان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں. آج بھی ہمارے کام بتا رہے ہیں کہ ہم خدا کے نہیں ہیں، لیکن ہماری زبان سے یسوع کے لیے بڑے بڑے نعرے نکل رہے ہیں. تو ان نعروں کی تو خداوند کو ضرورت نہیں ہے. یہ نعرے لگانے کے لیے تو آسمان بھرا پڑا ہے فرشتوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. وہ ہر وقت لگے ہوئے ہیں. ہم تو پھر بھی سنڈے کے سنڈے آتے ہیں یا بدھ کو آتے ہیں یا کبھی دل کرے تو 5 منٹ کی دعا کر لیتے ہیں. اتنے کام روک ہی نہیں رہا. آسمانوں پر ایک شور برپا ہے. قدوس 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 فرشتے بول رہے ہیں. وہاں پہ ایک عجیب منظر ہے. خدا کی پاکیزگی کے لیے شور مچایا جا رہا ہے. وہاں بڑے تقدس کے ساتھ فرشتے کھڑے ہیں، قطار اندر قطار کھڑے ہیں اور خدا کی پاکیزگی کا اظہار کر رہے ہیں. خدا کی پاکیزگی کی بابت بتا رہے ہیں. خدا کی حضوری میں کھڑے ہیں. تو خدا کو تو ضرورت نہیں ہے ایسی جھوٹی پرستش کہ دل کہیں اور ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے اور دعا میں بیٹھے. یہ امت منہ سے تو میری ستائش کرتی ہے، منہ سے تو ہم تمجید کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دل خدا سے. تو یہی بیماری اسرائیل کی تھی، یہی بیماری آج ہماری ہے. تو اسرائیل کیوں ناکام ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے خدا کو نہیں دیکھا. انہوں نے خدا کے قانون کو، خدا کے کلام کو، خدا کی شریعت کو ایک طرف رکھ دیا اور اپنی ڈھٹائی کے ساتھ اپنی مرضی سے آگے بڑھتے چلے گئے اور بہت نقصان اٹھایا. اور بہت نقصان اٹھانے کے بعد انہیں ہوش آیا، جیسے مصرف بیٹے کو ہوش آیا. خدا نے وہاں بھی ان کے ساتھ نرمی کی. خدا نے یرمیا کے وسیلہ سے جب ان پر نبوتیں کی کہ تم پر قہر نازل ہوگا، خدا نے ساتھ ہی بتایا کہ میں ریمیڈی بھی بھیجوں گا. لیکن اس وقت جب یہ تائب ہوں گے، جب یہ توبہ کریں گے، 70 سال لگ گئے ان کو. 70 سال کے وقت میں وہاں پر وہ بیٹھے رہے. بابل دیا نہراں تے جدوں بیٹھے سی جا، دکھ میں، رنج میں، تکلیف میں. ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے، ان کے اپنے حالات بڑے پتلے تھے. لیکن بالآخر خدا نے اسی جگہ پر جہاں وہ اسیر ہو کر گئے تھے ان کے لیے تسلی کی باتیں کرنا شروع کر دی اپنے نبیوں کے وسیلہ سے. وہ تائب ہوئے، وہ واپس آئے. لیکن اس وقت وہ اپنے خدا کو جان چکے تھے. ہاللیلویا. وہ جان چکے تھے کہ ہمارا خدا زور آور ہے. اور خدا جس طرح انہیں لے کر آیا وہ ایک عجیب منظر ہے. غیر قوموں کے ذریعے سے خدا نے ہیکل کو برباد کروایا تھا، غیر اقوام کے ذریعے سے خدا نے دوبارہ اس کو بنوا دیا. آمین. بابل نے اس کو توڑا تھا، فارس نے بنوا دیا. وہ ضرور بھی واپس آ گئے، سب کچھ واپس آ گیا. خدا تو ریسٹوریشن کا خدا ہے. خدا تو سب کچھ دوبارہ ویسے ہی کر دیتا ہے. لیکن اس کا تعلق مجھ سے اور آپ سے ہے. اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو کبھی ریسٹوریشن نہیں ہوتی. ریسٹوریشن توبہ سے ہے. اور جب ہم مسیح کے پاس آ کر اس کے خون کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند میں جانتا ہوں میری نجات کسی اور راستے سے ہے نہیں، صرف مسیح کے وسیلہ سے. اور جب ہم مسیح کے حضور سرنڈر ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری بحالی کا آغاز ہو جاتا ہے، پھر تازگی کے دن آتے ہیں. تو آئیے ہم بنی اسرائیل سے سبق سیکھیں کہ جب ہم سے کلام کیا جا رہا ہے تو ہم اپنے اس وقت کو صرف اس طرح سے ضائع نہ کر دیں کہ بدھ کو آ گئے اور سنڈے کو آ گئے اور بس پھر آزاد. کئی تو سنڈے کو بھی ریگولر نہیں اور وہ آزادی کی زندگی گزار رہے ہو، کہتے ہیں خدا دا بڑا شکر ہے جی، ہاللیلویا جی. اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور غور کیجئے. خدا کا کلام بتاتا ہے کہ چھوٹے بھی لالچی ہیں، بڑے بھی لالچی ہیں. نبی اور کاہن دغا باز ہیں. ایک دوسرے کو کہتے ہیں خدا آپ کو بڑی برکت دے گا باجی، خدا آپ کو بڑی برکت دے گا. لیکن جب باہر آتے ہیں تو کہتے ہیں انہوں کتھوں برکت ملنی. یہ دغا بازی، یہ ریاکاری ہے. مکروہ کاموں کے سبب سے ہم شرمندہ نہیں ہیں، ہم لجاتے بھی نہیں. اے خداوند آج دل کی گہرائیوں سے تیرے حضور حاضر ہوتے ہیں. ہمارا روگ، ہمارا مرض بہت بڑا ہے. اور جب کسی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرا مرض بہت بڑا ہے تو وہ روتا ہے، وہ دھاڑے مارتا ہے، چیختا چلاتا ہے، کیونکہ اسے نظر آ رہی ہوتی ہے اپنی موت. اس کے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. ہمیں تو ایک ایسا مرض لاحق ہے جو ہمیں ابدی ہلاکت میں لے جائے گا. اس سے رہائی صرف یسوع کے خون سے ہے. آئیے کرائسٹ کے بلڈ کو اپنے لیے مانگنا شروع کریں. اے خداوند وہ تمام باتیں جو تیرے کلام کے مطابق ہماری زندگی میں نہیں ہیں، خداوند خدا ان کو ہماری زندگی سے دور کر. وہ باتیں جو تیرے کلام کے مطابق ہیں انہیں ہماری زندگی میں آنے دے. ہمیں توفیق دے خدا. ہمیں تجھ سے قوت چاہیے کیونکہ گناہ کا غلبہ ہے ہماری زندگی. ہماری پرانی انسانیت گناہ کی طرف لپکی جاتی، دوڑتی ہے گناہ کی طرف. لیکن خداوند تیرا روح ہمیں یہ بات جتاتا ہے بار بار کہ بیٹا وہ ہلاکت کا راستہ ہے، وہ کشادہ راستہ ہے، ادھر نہ جا، اس تنگ راستے کی طرف آ جہاں مشکلات اور کٹھنائیاں تیرے لیے ہیں. لیکن اگر تو اس میں سے ثابت قدم ہو کر گزرے گا تو تو زندگی کا تاج پائے گا. خداوند ہم ایک دوسرے کو دلیر کریں، ہم ایک دوسرے کو مضبوط کریں. اس مشکل وقت میں، اس تنگ دستی کے دور میں خداوند ہمیں ضرور ہی برکت دے گا اگر ہم خداوند کے پاس آئیں گے. لیکن سب سے بڑی وجہ ہمارا گناہ ہے. ہمیں اپنے گناہ سے تائب ہونا ہے. وہ تمام بہن بھائی خداوند جو اس پیغام کو سنیں گے، ہم ان پر تیرا فضل چاہتے ہیں، ان کے گھرانوں پر تیرا فضل چاہتے ہیں، بچوں پر، جوانوں پر، نوجوانوں پر.
بہنوں پر، بھائیوں پر، بزرگوں پر تیری برکت چاہتے ہیں، اور خداوند دل سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تجھے جان لیں، ہم روز بروز تجھ میں مضبوط ہوتے جائیں، روز بروز تیرے بیٹے یسوع کی صورت پر ڈھلتے جائیں، اور اپنی زندگی سے خداوند تیرا جلال ظاہر کریں، یسوع کے نام میں آمین۔